بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو مذاکرات کے نتیجے میں جنگ بندی ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے جنگ بندی تو ہونا ہی تھی، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کبھی جنگ نہیں ہوئی، تھوڑی بہت کشیدگی تو ہوتی رہی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ پاکستان نے کہا کہ انف از انف، پاکستان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کو افغانستان کے ناکام ہونے اور ان کی طرف سے سپانسرڈ ہونے پر پاکستان نے کارروائی کی۔ پھر پاکستان نے چین اور ترکی اور قطر کی مداخلت سے سیز فائر پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ تو ناظرین کرام، دو مذاکرات کے نتیجے میں پاکستان کے وزیر دفاع اور افغانستان کے وزیر دفاع کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ ناظرین کرام، قبل اس کو آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب آپ ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، بڑا افسوسناک واقعہ تھا کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ افغانستان کی جو طالبان کی حکومت ہے، اس کے قیام اور اس کی عمر کی طوالت میں پاکستان کا بڑا رول ہے۔ پاکستان میں خوشی کا اظہار کیا گیا کہ اب طالبان کی حکومت وہاں آ گئی ہے جو پرو پاکستان ہے، شاید پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں دہشت گردی بڑھتی رہی۔ ٹی ٹی پی والوں نے تو انتہا کر دی، آئے روز پاکستان کے فوجی افسروں، جوانوں کی کیجولیٹیز ہو رہی تھی۔ تو پھر پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ ان دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کی میز نہیں سجانی۔ سو ہم نے پھر کارروائی کی، اور افغان یہ سمجھ رہے تھے کہ یار یہ انگریز ہیں، کوئی گورے ہیں، یہ کوئی روسی ہیں یا امریکی ہیں جو بھاگ جائیں گے۔ وہ آپ کی تاریخ اگر ان کے خلاف کوئی تھی تو اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہماری پاکستان کی بھی تھی۔ تو جب پاکستان کی فوج نے کارروائی کی تو سمجھ آ گیا افغانیوں کو کہ پاکستان سے لڑنا ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہم کوئی افغانستان کو نیچا نہیں دکھانا چاہتے تھے، اور نہ ہی میرا خیال ہے دشمن افغانستان جو ہے وہ ہماری کوئی ٹارگٹ ہے۔ ہم تو ان کو دوست بنانا چاہتے ہیں۔ میں افغانستان میں 90 میں گیا تھا اعجاز الحق صاحب کے ساتھ، اور امید گل اور میجر عامر والا دوسرے دوست تھے۔ افغانستان جب وہاں کی صورتحال ایسی اس وقت بھی یہ تھی کہ لا لیسنس وقت بھی تھی۔ آج 40 سال گزرنے کے بعد بھی لا لیسنس وہاں بہت زیادہ ہے، لیکن جو افغان طالبان ہیں انہوں نے وہاں پر ٹی ٹی پی کے ان لوگوں کو پال رکھا ہے جو پاکستان میں آئے روز دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں۔ یہ دراصل دہشت گردی سپانسرڈ ہے اب بھارت کی، بھارت اس کے لیے فنڈز فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کا جو بارڈر ہے، پاکستان کا افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے، اس کے لیے انہوں نے مختلف جگہ پر اپنے بنا رکھے ہیں ہائٹس، جہاں سے وہ نکل کر پاکستان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان نے تو ان کی طبیعت درست کر دی۔ یہ قطر اور ترکی جو کچھ ثالثی ہے وہ بڑی کام آئی، دو مذاکرات کامیاب ہوئے۔ اب مزید ملاقاتوں کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم آپس میں ملتے رہیں گے۔
بس پاکستان سے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. ہاں، اگر آپ معذور ہیں، آپ کے پاس اتنا وسائل نہیں ہیں، آپ کے پاس اتنی تربیت یافتہ فوج نہیں ہے، پھر پاکستان کو موقع دیں. پاکستان دہشت گردوں کے ایک ایک ٹھکانے کو نشانہ بنا لے گا. ان کی جرت نہیں رہے گی، ان میں جان نہیں رہے گی کہ وہ دوبارہ پھر پاکستان کی طرف آئیں. لیکن اس پہ وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ دانشوروں کا یہ خیال ہے ہم افغانستان پر اتنی چڑھائی نہ کریں کہ وہ بھارت کے قریب ہو جائے یا کسی اور ملک کی وہ مدد مانگے. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ طالبان کی حکومت کو قائم رکھنے میں پاکستان نے بڑا رول ادا کیا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ 5 مرتبہ افغانستان گئے. ہمارے وزیر دفاع کے داخلہ کی ملاقاتیں ہوئی. یہ ہمارے علماء کرام، سول سوسائٹی کے لوگوں نے بھی ملاقاتیں کی. بارڈر کی خلاف ورزی پر بارہا ہمارے ہاں کی طرف سے افغانستان کو نوٹس دیے جاتے رہے. یعنی پاکستان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ افغانستان کی حکومت کو اس بات پر راضی کرے کہ ان دہشت گردوں سے ہماری جان چھڑا دو. اگر ہمارا ایک فوجی مرتا ہے تو اس کی جگہ جتنے مرضی دہشت گرد مار لیں، ہمارا کام ہے نا پھر اس کا جواب دینا. اور پاکستان کی مسلح افواج نے تو بڑا واضح کر دیا ہے. ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہہ دیا ہے کہ دہشت گردی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی کسی دہشت گرد سے مذاکرات نہیں ہوگے. یہ دہشت گرد یہ چاہتے ہیں کہ ڈیورنٹ لائن کہ ماسی ویڑا بن جائے. یہ ماسی ویڑا رہا ہے کہ جس کا جی چاہتا تھا منہ اٹھائے پاکستان آ جاتا تھا. سردیوں میں جب وہاں بھوک ننگ افلاس سے لوگ تنگ آتے تھے، وہ مائگریٹ کر کے پاکستان میں آ کر اپنا روزی کماتے تھے. پھر 50,000 سے زائد لوگ یہ افغانستان سے تورخم سے اور چمن سے مختلف جگہوں سے پاکستان روزانہ آتے تھے، بغیر پاسپورٹ کے آتے تھے. لیکن اصولاً پھر جب ہم نے طے کیا کہ آپ پاسپورٹ کے بغیر نہیں آ سکتے تو ان کی آمد میں رکاوٹ پیدا ہوئی. ہم نے ڈیورنٹ لائن پر باڑ لگائی. یہ سرحد ہے ہماری. کوئی اگر کلیم کرتا ہے وہ بھول ہے اس کی. پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورنٹ لائن ایک اسٹیبلش سرحد ہے جو 100 سال سے زیادہ قائم ہے. ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تجارت کرنے کے لیے یہاں لوگ آتے رہیں اور بغیر ویزے کے آ کر یہاں پر آ کر اپنا بزنس کریں. ہاں بزنس کریں، ویزے پہ آئیں. ہمارے پاس علاج کے لیے آئیں، ویزے پہ آئیں. ہم ان کو ویلکم کریں گے. افغان ہمارے بھائی ہیں. افغان ہم سے الگ نہیں ہیں. وہ ایک مسلمان ملک ہے، لیکن اس کو بھارت کی پراکسی وار کا حصہ نہیں بننا چاہیے. بھارت کے لیے اسے اپنے آپ کو استعمال ہونے کے لیے اجازت نہیں دینی چاہیے. اور پاکستان کی حکومت کو بھی کمال سفارتی ذرائع کے ذریعے افغانستان کو بھارت کے قریب نہیں جانے دینا چاہیے. اور یہ معاہدہ جو ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان اور افغانستان کے لیے درست ہے.